جن کا ذکر خود رب تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اور ہم گناہگاروں کے شفیع ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہر طرف انوار و تجلیات کی بارشیں ہو گئیں۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب نے آپ کی ولادت باسعادت پر پنجابی میں کلام لکھا، اس کے یہ 3-4 شعر معروف کلام، اتنا ان کی تشریف آوری ہو جائے گی۔ آقا تشریف لے آئے نے، آقا تشریف لے آئے نے، میں لکھ لکھ واری بسم اللہ۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، میرے شہزادے کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، میں پریشان ہو گئی، میرے پاس کوئی روشنی بھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں اپنے کمرے مبارک کو روشن کروں، کوئی میرے پاس امداد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مائی نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سوچا، یہ خیال فرمایا دل میں، غائب سے آواز آتی ہے، میرے حبیب کی ماں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی گودی مبارک میں ان کی جلوہ گری ہو رہی ہے جو دنیاوی روشنی کا محتاج نہیں ہے، ان کو دنیا کی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر مبارک میں جن کی جلوہ گری ہو رہی ہے، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پورا جہان روشن فرما دے گا۔ اللہ اسی لیے فرمایا کہ آقا تشریف لے آئے نے، میں لکھ لکھ واری بسم اللہ، مولا نے کرم کمائے نے، میں لکھ لکھ واری بسم اللہ۔ تو آگے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے جلوہ گری فرماتے ہی سر سجدے میں رکھا، سجدے پر قربان جائیں کہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی شریف نے اپنے معروف سلام رضا یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں آپ نے یہ شعر لکھا کہ آپ کی یعنی جلوہ گری ہوئی، آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ جب اب دیکھیے کہ سجدہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اب اور صحیح ہوش و حواس میں ہونا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا، آپ اپنے ہونٹوں مبارکوں کو حرکت فرما رہے ہیں، حرکت فرما رہے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا تسبیح پڑھتے ہیں جی؟ ذرا مل کر پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا یا اللہ پاک رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ پاک میری امت میرے حوالے فرما۔ میلاد پاک ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ شکر رب کا ادا کرنے کے لیے، اے مولا تو نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ دنیا بھر میں لوگ سب کچھ دیتے ہیں، نعمتوں کی برسات کرتے ہیں، اپنا محبوب کوئی نہیں کوئی دیتا۔
رب نے اپنا محبوب دیا، اس لیے ہم تخلیق نہیں مناتے، ہم ولادت مناتے ہیں۔ ایک ہے تخلیق مصطفیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق اس وقت فرمائی جب کائنات میں کوئی شے نہ تھی۔ اول مخلوق رب کا محبوب کا نور ہے، سرور عالم کا نور ہے، اس لیے فرمایا۔ اور جب تخلیق فرمائی نور کی تو نبوت بھی اسی دور میں عنایت فرمائی، فرمایا کنت نبیًا، کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وآدم بین الماء والطین، جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا ہے۔ ہم اس لیے تخلیق نہیں مناتے کیونکہ تخلیق جانے اور ان کا رب جانے، وہ وقت بھی ہمیں پتہ نہیں۔ ایک رب تھا، ایک اس کا محبوب تھا، رب نے اپنے محبوب کا نور بنایا، تخلیق نہیں۔ ہم ولادت مناتے ہیں کیونکہ رب نے کرم فرمایا، اپنا محبوب دے دیا۔ سرکار آئے، سرکار جب آئے 12 ربیع الاول کو آئے، صبح صادق کے وقت آئے۔ صبح صادق کے وقت کیوں آئے؟ 12 ربیع الاول کو کیوں آئے؟ وقت نہیں کہ اس ہر نقطے کو چھیڑو، 12 کو اس لیے آئے کہ 12 تکمیلی عدد ہے، 12 مہینے مکمل ہو تو سال مکمل ہوتا ہے، اور اگر دن اور رات چھوٹے بڑے نہ ہوں تو 12 ہی گھنٹے کا دن ہوگا، 12 ہی گھنٹے کی رات ہوگی، یعنی دن ہے تو 12 پر ختم، رات ہے تو 12 پر ختم۔ یہ آگے پیچھے چونکہ چھوٹے دن ہو جاتے ہیں، لمبی راتیں ہو جاتی ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ اور پھر کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے بھی عدد 12 ہے، یہ حروف 12 ہیں، اور محمد رسول اللہ کے بھی حروف 12 ہیں، اور نقطہ لا الہ الا اللہ میں بھی نہیں، نقطہ محمد الرسول اللہ میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان دونوں میں کسی عرب پر نقطہ نہیں، اور درمیان میں واو عاطفہ بھی نہیں۔ جہاں لا الہ الا اللہ اللہ کی آ ختم ہوتی ہے، وہاں ہی سے محمد رسول اللہ کی میم شروع ہو جاتی ہے، درمیان میں واو بھی نہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی کہ سمجھو اس بات کو کہ 12 کو کیوں پیدا کیا، یہ تکمیلی عدد ہے۔ جب تکمیلی عدد ہے اور ربیع الاول پہلی بہار، جب پہلی بہار ہو تو کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کی آمد اس جہان میں پہلی بہار ہے۔ اور آئے صبح صادق کے وقت، آئے کیا معنی؟ معنی یہ صبح کاذب نہیں ہے، صبح صادق ہے۔ اور آقا کو بھی تو اس دور میں صادق بھی کہا گیا، امین بھی کہا گیا، تو صادق آیا ہے، صبح صادق سچی صبح۔ کیا معنی؟ سچی صبح میں سچ آیا، جو خود سچ ہے وہ آیا۔ اور پھر اس میں راز ایک یہ بھی تھا کہ صبح صادق کے وقت راز کیا ہے؟ صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے۔ کیا معنی؟ رب نے کہا اے محبوبہ تیرے وجود سے میں رات کو بھی معلوم نہیں کروں گا، تیرے وجود سے دن کو بھی معلوم نہیں کروں گا، رات جاتے ہوئے تیری زیارت کر لے، دن آتے ہوئے تیری زیارت کر لے، دونوں زیارت کر لے، ایک جاتے ہوئے زیارت کر لے، ایک آتے ہوئے زیارت کر لے۔ دوسرا جہان بھر کو بتا دوں میرا یار آ گیا، میرا محبوب آ گیا، ساری تاریکیاں ختم ہو گئی، سارے اندھیرے ختم ہو گئے، سارا نور آ گیا، علم کا نور آ گیا، عرفان کا نور آ گیا، رحمت کا نور آ گیا،
جب یہ سارے اندھیرے ختم ہو گئے نور آ گیا، اس لیے نورن کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نورن۔ جب آقا آئے نا زمین پر یہ زمین خوشی سے پھیل گئی۔ آئے حکیم ترمذی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، نوادر الاصول، یہ زمین خوشی سے پھیل گئی۔ جب خوشی سے پھیل گئی آقا آ گئے، رب نے کہا او زمین میرے محبوب کی آمد پر خوش ہوئی ہے، جا آج سے تو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، آج سے تو پاک ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ یعنی جو میلاد کی خوشی مناتا ہے اسے رب اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور سنیو، قادریو، چشتیو، سورپردیو، نقشبندیو، اہل سنت کے لوگوں جو میلاد مناتے ہو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میلاد منانے والوں کے بچوں پر بھی اللہ کرم کرتا ہے، گھر بار پر کرم کرتا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کے اندر گیا، سارے بت گرے ہوئے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت کعبہ جھکی ہوئی ہے، میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، بت سجدے میں گرے۔ میں باہر آیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، آواز آئی قیامت نہیں، عبد المطلب رب کی رحمت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ، سارے پڑھ لیجئے، صبح طیبہ میں ہوئی، پھٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، پھٹتا ہے باڑا نور کا، کیوں صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ ستارے زمین کے قریب آ گئے اس لیے کہ نور والا آ گیا ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور۔ کیوں کہ یہ وہ آیا جو امام الانبیاء ہے، یہ وہ آیا جو رب کا حبیب ہے، یہ وہ آیا جو آخری نبی ہے، یہ وہ آیا جو بددعا کے مکھڑے والا ہے، جس کے مکھڑے کی رب قسم فرمائے، والضحیٰ قسم ہے تیرے مکھڑے کی، واللیل قسم ہے تیری زلفوں کی۔ یہ وہ آیا، یہ ساری بہاروں کی جان آیا، ربیع الاول بہار اول، یہ بہاروں کی جان آیا۔ جب یہ بہاروں کی جان آیا، ایمان کی بھی جان آیا، تو آتے ہی سرکار نے ساری کتابیں پڑھیں، آتے ہی سرکار نے سر کو سجدے میں جھکایا اور انگلی اٹھائی، انگلی اٹھائی، سر کو سجدے میں رکھا، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، سر کو سجدے میں رکھا، اور اونٹ ہل رہے تھے، آواز کسی نے سنی اور کہا کہ آواز آ رہی تھی رب ابلی امتی، اللہ میں اب آ گیا ہوں، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میں جانوں میری امت جانے۔ اور امتی آج دیکھ تو صحیح کہ تیری کیا شان ہے، لیکن کاش کہ تو امتی تو بنے، ایک بار ان کو امتی بن، پھر دیکھ کہ تیری شان کیا ہے۔ جن کے امتی ہونے کی تمنا جناب کلیم نے بھی کی ہے، جن کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء کرتے رہے ہو، تو ان کا امتی ہے، تو نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، وہ آئے تو ساری بہاریں آ گئی۔ ایمان کی بہار بھی ان کے دم قدم سے، توحید کی بہار بھی، توحید تو تھی اور ہے لیکن ہمیں بہار ملی ان کے دم قدم سے، سجدے کی بہار بھی ان کے دم قدم سے، مسجد کی بہار بھی ان کے دم قدم سے، یہ ان بزرگوں کی بہار بھی۔ ریاض الملت کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور یہ بھی ہادی ملت، ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور حضرت محدث اعظم کا فیضان بھی بڑا فیضان ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو یہ ساری کی ساری بہاریں، ایمان کی بہار دیکھو،
کلام کی بہار دیکھو، قرآن عظیم کی بہار دیکھو، کعبۃ اللہ کی بہار دیکھو، رب کی رحمتیں جتنی بھی ہیں ان کی بہاریں دیکھو۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، سارا کرم، ساری بہاریں دامن مصطفیٰ علیہ السلام سے بندھی ہوئی ہیں، انہی کے دامن سے وابستہ ہیں ساری بہاریں۔ کعبے کی بہار بھی ان کے دامن سے، رب کی توحید کی بہاریں جو ہمیں ملی ہیں وہ بھی ان کے دامن سے۔ جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اللہ مجھے اور آپ کو گفتار کا نہیں صحیح معنوں میں ان کا غلام بتائے۔ کہا اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَالِكَ، اس وجہ سے فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں۔ تو اگر اسی کی وجہ سے اللہ کا فضل اور رحمت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جو فضل ذات مصطفیٰ میں ہے، جو رحمت ذات رسول میں ہے، یہ نہ فضل کہیں اور ہے نہ رحمت کہیں اور ہے۔ اس لیے کہا ان کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں خوشی منانے کی توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ۔